غزہ سٹی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری کے مطابق فلسطینی علاقوں میں رات کے وقت شروع کی جانے والی زمینی کارروائیوں کو وسیع تر کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے بیانات کے مطابق فوج نے پہلے اپنے فضائی حملوں میں نمایاں اضافہ کیا تھا اور گزشتہ 2 راتوں کے دوران غزہ پٹی میں ٹینکوں کے ساتھ آپریشن کیے گئے۔ یورپی یونین، امریکہ اور دیگر متعدد ریاستوں کی طرف سے دہشت گرد تنظیم قرار دی گئی عسکریت پسند تنظیم حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے پوری غزہ پٹی میں مواصلات اور انٹرنیٹ کی فراہمی منقطع کر دی ہے۔ بیروت۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرت نے جمعے کو کہا کہ لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہ حزب اللہ کے جنگجوؤں اور اسرائیلی فوج کے درمیان مہلک جھڑپوں کے تبادلوں کے دوران تقریباً 29,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق خاص طور پر جنوبی لبنان میں 23 اکتوبر سے اب تک بے گھر افراد کی تعداد 37% بڑھ گئی ہے۔ لبنان اور اسرائیل سرحد پر فائرنگ کے تبادلے میں کم از کم 58 افراد مارے گئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر حزب اللہ کے جنگجو ہیں، لیکن کم از کم 4 عام لبنانی شہریوں کی ہلاکت کی بھی اطلاع ہے، جن میں سے ایک رائٹرز کے صحافی اسام عبداللہ بھی ہیں۔ نیو یارک۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت سے ایک قرارداد کی منظوری دی ہے جس میں غزہ کی پٹی میں انسانی بنیادوں پر فوری، مستقل اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ قرارداد عرب ممالک نے پیش کی تھی، تاہم رکن ممالک اس قرارداد پر عمل درآمد کے پابند نہیں۔ 120 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ اسرائیل اور امریکہ سمیت 14 نے مخالفت کی۔ جرمنی سمیت 45 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جرمن وزیر خارجہ انا لینا بیئرباک نے اس کا جواز یہ پیش کیا کہ ان کی حکومت اس قرارداد میں توازن کی کمی سمجھتی ہے۔ اسرائیل نے اس متن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس میں حماس کی مذمت نہیں کی گئی۔ برلن۔ مشرق وسطی سے انخلا کے ممکنہ آپریشن کے لیے جرمن فوج نے اپنے 1000 فوجیوں پر مشتمل دستے فراہم کرنے کا عہد کیا ہے۔ جرمن پریس ایجنسی نے برلن میں سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ خواتین اور مردوں پر مشتمل یہ فوجی دستے قبرص میں تعینات ہیں، جو فوری طور پر مشرق وسطی روانہ کیے جا سکتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بحریہ کے جنگی تیراکوں نے قبرص میں پوزیشنز سنبھال رکھی ہیں، جبکہ کمانڈوز اسپیشل فورس KSK کے فوجیوں کو اردن روانہ کر دیا گیا ہے۔ کاراکانڈا۔ قزاقستان میں اسٹیل کی ایک بڑی کمپنی آرسیلر میٹال کی ایک کان میں آگ لگنے سے 21 افراد ہلاک، جبکہ 20 سے زائد کارکن ابھی تک زیر زمین پھنسے ہوئے ہیں۔ کمپنی آرسیلر میٹال یورپی ملک لگزمبرگ میں رجسٹرڈ ہے۔ اس قازق کمپنی کی مہلک آفات کی تاریخ ہے۔ اس پر حفاظت اور ماحولیاتی ضوابط کا احترام کرنے میں ناکامی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ہفتے کو رونما ہونے والا یہ حادثہ قزاقستان میں 2006 کے بعد سے اب تک کا بدترین حادثہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل 2006 میں اسٹیل کی کمپنی آرسیلر میٹال کی سائٹ پر کان کنی کا ایک بھیانک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 41 کانکن ہلاک ہو گئے تھے۔ ہفتے کو آگ کاراگنڈا شہر کے شمال میں کوسٹنگ کو کان میں لگی۔ اس سال موسم گرما میں ایک دھماکے میں 5 کانکنوں کی ہلاکت کے 2 ماہ بعد اس کمپنی کی اس کان میں آگ لگنے کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لیوسٹن۔ امریکی ریاست مین میں 2 دن قبل بندوق سے درجن بھر سے زائد افراد کو ہلاک کرنے والا مشتبہ حملہ آور مردہ پایا گیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مشتبہ حملہ آور نے خود کو گولی مار کر ہلاک کر لیا۔ پولیس کے مطابق جہاں اس نے حملے کیے تھے وہیں جائے وقوع سے محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر اس کی لاش برآمد ہوئی۔ یہ شخص امریکی فوج کا ریزروسٹ تھا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے تازہ ترین اعداد و شمار میں شہدائے غزہ کی تعداد 7,326 بتائی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی بمباریوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 7,326 ہو چکی ہے، جن میں 3,038 بچے، 1,726 خواتین ہیں اور 414 سن رسیدہ افراد ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ فضائی حملوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد کی تقریباً 19,000 ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ فلسطین کے استقامتی محاذ نے 7 اکتوبر کو آپریشن طوفان الاقصی شروع کیا، جس میں تل ابیب اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی مراکز اور دیگر اسٹریٹجک تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن طوفان الاقصی میں غاصب صہیونی حکومت کو ناقابل تلافی شکست کا سامنا ہوا،
جس کا متعدد صہیونی عہدیداروں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ صہیونی حکومت استقامتی محاذ سے اپنی شرمناک ناقابل تلافی شکست کا بدلہ مظلوم فلسطینی عوام سے لے رہی ہے اور تسلسل کے ساتھ غزہ کی رہائشی عمارتوں، ہسپتالوں، عبادت گاہوں اور بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی پناہ گاہوں پر وحشیانہ حملے کر رہی ہے۔ مغرب بالخصوص امریکہ کے گرین سگنل اور بھرپور حمایت سے مظلوم فلسطینی عوام پر اب تک ہزاروں ٹن بم برسائے جا چکے ہیں، جن میں شہید ہونے والوں میں 2/3 خواتین اور بچے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین قسام بریگیڈ نے غزہ کے شمال میں غاصب صہیونی حکومت کے زمینی حملے کا مقابلہ کیے جانے کی خبر دی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین قسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ مشرقی البریج میں صہیونی فوج کی زمینی کارروائی کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ صہیونی فوج نے فضائیہ کی مدد سے جمعے کی رات مشرقی غزہ کی سرحدوں پر داخل ہونے کی کوشش کی، جہاں اسے فلسطینی مجاہدین کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور صہیونی فوج کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین قسام بریگیڈ نے غاصب صہیونی حکومت کے زمینی حملے کا ایسی حالت میں مقابلہ کیا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جمعے کی رات عرب ملکوں کی مجوزہ قرارداد کے مسودے کی منظوری دی ہے، جس میں غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کا طوفان الاقصی آپریشن ایسی حالت میں 22ویں دن میں داخل ہوا کہ غاصب صہیونی حکومت نے بوکلاہٹ میں عام شہریوں کا قتل عام مزید تیز کر دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے حماس سمیت مختلف گروہوں کے افراد کو گرفتار کر لیا۔ صہیونی فوج نے غزہ کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے رام اللہ کے شمال میں واقع الجزون کیمپ پر بھی حملہ کیا اور دسیوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ صہیونی فوجیوں نے اس علاقے میں تحریک حماس کے ایک رہنما باجس نخلا کے مکان کو بھی تباہ کر دیا۔ صہیونی فوج نے اسی طرح غرب اردن کے مختلف علاقوں میں تحریک حماس کے 10 اراکین کو گرفتار کر لیا۔ المیادین نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ کے خلاف رات کو کیے جانے والے حملے میں جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ارنا کے نامہ نگار کے اس سوال کے جواب میں کہ اس بات کے پیش نظر کہ سلامتی کونسل اب تک جنگ بندی کی قرارداد پاس نہیں کر سکی ہے، جنرل اسمبلی کی قرارداد کا سلامتی کونسل پر سیاسی نقطہ نگاہ سے کیا اثر ہوگا، کہا کہ دنیا کے 120 ملکوں نے اس قرارداد کے ذریعے فلسطین کی حمایت کی ہے اور یہ متفقہ حمایت اہم ہے، اور دوسرے فلسطین کی تحریک آزادی کو دہشت گرد کہنے جانے کو متفقہ طور پر مسترد کر دینا دوسری اہم بات ہے جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت برازیل کی مجوزہ قرارداد سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے اور یہ دونوں باتیں یقیناً اس سلسلے میں مؤثر واقع ہوں گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جنرل اسمبلی سے پاس ہونے والی قرارداد کا سب سے اہم پیغام خود فلسطینی عوام کے لیے ہے، کیونکہ اس قرارداد میں فلسطین کے مظلوم لیکن پائیدار عوام کی حمایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں ملکوں نے شرکت کی اور سب نے سیاسی رائے حل پر اتفاق کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسی کے ساتھ کہا کہ امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت کی ہمگیر حمایت نے جنگ کی شدت بڑھا دی ہے، اور اگر ان قریب کسی سیاسی رائے حل سے جنگ کی جگہ نہ لی تو علاقے میں ہر لمحہ کوئی غیر متوقع حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نیو یارک کے مقامی وقت کے مطابق جمعے کو صہیونی حکومت اور فلسطین کے استقامتی محاذ کے درمیان جنگ بندی کے بارے میں عرب ملکوں کی مجوزہ قرارداد ٹھوس اکثریت سے پاس کر دی ہے، جس میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں ہزاروں عام شہریوں کے لیے انسانی امداد کے نظام کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریش نے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ غزہ میں انسانی امداد کے نظام کو مکمل طور پر تباہی کا سامنا ہے، جس کے 20 لاکھ سے زائد شہریوں کے لیے ناقابل تصور نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ گوتریش نے مزید کہا کہ جیسے جیسے بمباری میں شدت آتی جائے گی، ضرورتیں زیادہ بحرانی ہوں گی اور وہ خطرناک صورتحال اختیار کر لیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی کارروائی کے لیے ایندھن نہیں ہے، جبکہ ہسپتالوں، پانی کو صاف کرنے والی پلانٹس، خوراک کی پیداوار اور امداد کی تقسیم، نیز بجلی گھروں کے لیے بھی ایندھن ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ غزہ کی مایوس کن اور غم انگیز صورتحال کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ امداد کی ترسیل میں فوری اور بنیادی تبدیلی کے بغیر غزہ کے اندر خدمات کی فراہمی جاری نہیں رکھے سکے گا۔ گوتریش نے مزید کہا کہ لمحہ بلمحہ مصیبت بڑھ رہی ہے۔ بنیادی تبدیلی کے بغیر غزہ کے لوگوں کو بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ یہ لمحہ حقیقی ہے اور تاریخ ہم سب کا فیصلہ کرے گی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غزہ پر صہیونی جارحیت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس علاقے کا مواصلاتی نظام بحال کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں عام شہریوں کو نہایت خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ اس تنظیم نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو ایسے جارحانہ حملے بند کرنا ہوں گے کہ جن میں عام شہریوں من جملہ عورتیں اور بچے مارے جا رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غزہ پر صہیونی جارحیت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس علاقے کا مواصلاتی نظام بحال کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ امدادی کارروائیاں انجام پا سکیں۔ اس سے قبل ہیومن رائٹس واچ نے بھی اعلان کیا کہ تل ابیب نے غزہ میں تمام سہولیات کا سلسلہ منقطع کر کے اس علاقے میں اپنے ہولناک ترین جرائم کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ غزہ میں حماس کے دفتر نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ کی بجلی و پانی کے ساتھ انٹرنیٹ لائن بھی غاصب صہیونی حکومت نے منقطع کر دی ہے، جبکہ وہ غزہ کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ ترین بمباری کر رہی ہے۔ امریکی چینل NBC نے ایک رپورٹ میں غزہ کی صورتحال کو افسوسناک اور وحشتناک بتایا ہے۔ امریکی چینل NBC نے غزہ میں تعینات اپنے نامہ نگاروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس وقت ہم غزہ میں بہت سخت اور خطرناک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ غزہ پر خوفناک بمباری ہو رہی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لوگ حت المقدور لاشوں اور زخمیوں کو منتقل کر رہے ہیں، لیکن ایمبولینسوں کا وہاں جانا دشوار ہے۔ اسی طرح غزہ کا انٹرنیٹ اور بجلی مکمل طور پر منقطع ہے اور غزہ پر جاری اسرائیل دیوانہ وار سفاکانہ حملے کر رہا ہے۔ کوئی بھی شہیدوں اور زخمیوں کی صحیح تعداد نہیں بتا سکتا۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ کے شمال مغربی علاقے کے علاوہ مشرقی بیت الحنون اور الشیماء کا علاقہ مکمل طور پر ویران ہو گیا ہے۔